کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے پوچھے گئے مسائل کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جو مسائل میں آپ استخارے کروانا چاہتے ہیں ان کے مسائل کے استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مکاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں پیارے پیارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارے کرتے ہیں، روحانی علاج آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، اور بھی دیگر گفتگو ہم ان کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شعیب بھائی بھی ہیں اور سید سرفراز بھی ہیں۔ سید سرفراز شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں انشاءاللہ، ان سے روحانی علاج بھی جانیں گے، استخارے بھی کریں گے، اور بھی گفتگو انشاءاللہ ان کے ساتھ کریں گے۔ دونوں حضرات کو سلسلے میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون کیا جاننا چاہتا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام مزمل ہے۔ ایف جی این چینل پر میرا سوال ہے کہ میرا گلا درد کرتا ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتائیں۔ مزمل بھائی ہیں، گلے کی تکلیف ہے، گلا درد کرتا ہے، روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی مزید سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی جلدی ہو جائے یا شادی میں کوئی رکاوٹ ہو تو وہ دور ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، شادی جلدی ہو جائے، کوئی رکاوٹ ہے تو دور ہو جائے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مزید ایک سوال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، اس کے لیے ایک کچھ روحانی علاج عطا فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی چلتے ہیں، جو سوال پوچھے گئے ہیں، جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے ہیں، ان کے روحانی علاج کی طرف۔ سب سے پہلے مزمل بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ گلے میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ کوئی عمل، کوئی کہ گلا درد ہوتا ہے، اب وہ یہ بڑی تکلیف بھی ہے ایک طرح کی کہ جب گلے میں درد ہوتا ہے، اور بالخصوص شاید یہ ٹونسل کی ایک بیماری بھی آتی ہے اس کی وجہ سے بھی، یا تھائرائیڈ بھی ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی جو گلے کی نالیاں ہیں یہ سکڑ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی پھر جب لقمہ ڈالا جاتا ہے تو وہ نگلتے وقت میں گلے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح یعنی گلا کی اگر کوئی بیماری ہے تو کسی بھی وجہ سے اگر ہو رہی ہیں تو کوئی شفا کے لیے عمل؟ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج ہے، سورہ یاسین کی پارہ 23، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کا آپ کو ایک تعویذ تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے، اور لکھنے میں جو احتیاطیں بیان کی جاتی ہیں،
جو دائرے والے حروف ہیں اس کے دائرے کھلے ہو، اس آیت مبارکہ کو لکھ کر جو ہے نا آپ گلے میں اس تعویذ کو بنا کر پہن لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم جو گلے میں جملہ جو بھی تکلیف ہے آپ کی وہ انشاءاللہ الکریم دور ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا شعیب بھائی، ایک تو ایک ہی سوال تھا لیکن اس میں دو باتیں انہوں نے ذکر کی تھی، ایک تو شادی جلدی ہو جائے تو، اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے۔ بہت ساروں کو ایک طرح سے یہ اب وہ ایک طرح کی بیماری لگ گئی ہے نا کہ وہ نہیں ہو رہی ہے تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس طرح کی ایک وہم بن گیا ہے بس۔ تو میں ایک تو چاہوں گا کہ یہ کہ اگر شادی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس جلدی ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل پھر سید صاحب سے چاہوں گا کہ وہ ایسا بھی عمل کہ اگر کوئی واقعی میں رکاوٹ ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش کر دیا ہے، صحیح۔ تو اس کی اگر بندش کا بھی پھر خاتمہ اور شادی کے اسباب بھی بن جائے، تو پہلے شادی جلدی ہو جائے اس کے لیے کیا کریں؟ جی، اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے کہ ایک سادہ کاغذ لے لیجئے اور اس پر آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم اس انداز میں لکھے کہ قاف واو میم، یہ گول والے حرف جو ہوتے ہیں اس کو کھلا رکھنا ہے، اور یہ مکمل لکھ لیجئے بغیر زیر زبر پیش کے۔ لکھنے کے بعد اب آپ نے اس کی تعویذ تیار کر لیجئے۔ اس کو لکھنا کتنی مرتبہ؟ 143 مرتبہ، 143 ٹائم لکھنا ہے۔ تعویذ تیار کر کے آپ اس کو گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعویذ کی برکت سے آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، 143 ٹائمز یا حیو یا یا قیوم۔ قیوم آپ نے لکھنا ہے۔ صحیح جی سید صاحب، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کسی نے کچھ کر دیا وغیرہ کے معاملات ہے تو؟ جی، شادی میں اگر رکاوٹ ہے اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی بندش والا معاملہ ہے تو اس کے لیے کہ لڑکا یا لڑکی جن کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے یا بندش کا شبہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ روزانہ جو ہے بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین یعنی والتین والزیتون یہ مکمل سورت جو ہے 60 ٹائمز پڑھیں، 60 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا تو 40 دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ جی، ایک تو ہے کہ نیند نہیں آتی ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے۔ نیند کے لیے روحانی علاج جاننا چاہ رہے تھے اسلام بھائی۔ جی، نیند نہ آتی ہو تو سونے سے قبل جو ہے کم از کم جو ہے آپ 3 مرتبہ جو ہے اس کو پڑھ لیں، لا الہ الا هو الحق المبین، اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اچھا سید صاحب، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی طبیعت کی خرابی ہے یا بدن میں درد ہے یا کوئی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، جی تو کیا اس کے لیے بھی یہی عمل جو آپ نے بھی بتایا 3 بار لا الہ الا هو الحق المبین، یہ اس کے پڑھ لیے بھی سکتے ہیں کفایت اس کر کو جائے؟ بھی۔ ٹھیک اس ہے۔ کے علاوہ اگر یہ بھی عمل ساتھ میں کر لیا جائے تو انشاءاللہ اگر درد کی وجہ سے کسی سبب سے نیند نہ آ رہی ہو تو یہ عمل آپ کر لیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ پاک کا یہ جز ہے لا الہ الا اللہ، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی اور جو تکلیف ہے وہ بھی دور ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی لیٹے لیٹے بستر پر ہی ہاں یہ پڑھتے رہے۔ جی، پاؤں کو سمیٹ کر پڑھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، پیر سمیٹ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تو ادب یہی ہے کہ پیر سمیٹ لیا جائے اور پھر اس کی کثرت کرے، انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو نیند لگ جائے گی۔ اگر درد یا مصیبت کی وجہ سے اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آرام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، چوتھا سوال جو ہمارے اسلام بھائی نے ہم سے کیا تھا کہ یہ سر کے بال بہت جھڑتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج، سر کے بال جھڑنا بند ہو جائے؟ جی، اس کے لیے جو ہے روحانی علاج یہ ہے کہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں سورۃ اللیل، یہ تیسرے پارے کی سورت ہے، 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھ کر جو ہے سرسوں یا ناریل کی تیل کی بوتل پر آپ دم کر لیجئے، روزانہ سوتے وقت سر پر جو ہے اس تیل کی آپ مالش کیجئے۔ کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ الکریم سر کے جو بال جو جھڑنا ہے وہ انشاءاللہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، بہت سارے سوالات ہمیں یوٹیوب پر بھی موصول ہوئے ہیں، کچھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ ایک تو سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میری بہن کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ کوئی روحانی علاج بتا دیں اور دعا کر دیجیے، اور اس کا وزن بھی بڑھ گیا ہے،
تو کم کرنے کا بھی کوئی گھریلو نسخہ بتا دیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک تو بے اولادی ہیں، 4 سال ہو چکے ہیں نکاح کو، تو اسباب اولاد کے بن جائے اس کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید ایک سوال ہے اکرم اتاری کے اکاؤنٹ سے ہمیں موصول ہوا ہے. احمد رضا بنت نغمہ بانو، استخارہ کرنا ہے. احمد رضا بیمار رہتے ہیں، کچھ عجیب حرکت بھی کرتے ہیں. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے آپ نوٹ فرما لیں شعیب بھائی. احمد رضا بن نغمہ. اچھا یہ ایک ہے، یہ عربی کا ایک کیا کہیں گے، ہاں ایک عربی کا فارمولہ ہے ایک طرح سے، کہ بن لڑکے کے لیے استعمال ہوگا اور جہاں تا لگ جائے گا جیسے بن تے تو یہ لڑکی کے لیے ہوگا. تو جیسے احمد رضا یہ لڑکا ہے تو پھر اس کے نام کے ساتھ میں بن کا استعمال ہوگا. خیر یہ احمد رضا بن نغمہ، تو ان کا استخارہ کرنا ہے. بیمار رہتے ہیں، کچھ عجیب حرکتیں بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو استخارہ بھی کر کے عرض کرتے ہیں، پھر استخارہ کے مطابق روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید ایک سوال شامل کرتے ہیں. سوال کر رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ساجد ہے، میری ممی کا نام حمیدہ ہے. مجھے استخارہ کرنا ہے، میں جو بھی کماتا ہوں اس میں کچھ نہیں بچتا، کچھ بھی بچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ پاک روزی میں آپ کی برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے. ویسے عموماً اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے جو بچتا نہیں ہے تو یہ بے برکتی ہوتی ہے. اب اس کے بہت سارے اسباب بھی ہیں بے برکتی کے، انشاءاللہ کسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے وہ اسباب بھی بیان کریں گے. نیت کرتے ہیں بھی کافی اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، بچتا نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کبھی بچے کی طبیعت خراب تو اس میں پیسے خرچ ہو گئے، تو کبھی فلاں جگہ پہ خرچ ہو گئے. تو یہ دراصل ہوتا ہے بے برکتی کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے کوانٹیٹی اور ایک ہوتی ہے کوالٹی. کوانٹیٹی کے اوپر یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے برکت یعنی کسی کی 1 لاکھ سیلری ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہے. ایسا نہیں ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کی کمائی کم ہے لیکن اتنی کم کمائی کے باوجود بھی ان کا کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو 1 لاکھ 2 لاکھ 50 ہزار روپے کما رہے ہیں لیکن کچھ بچتا نہیں ہے، کبھی یہاں خرچ کبھی وہاں خرچ. تو ایسے بھی افراد ہیں. تو بھلے سیلری کا اماؤنٹ بڑا ہے لیکن وہ بے برکتی کا شکار ہے. اور دوسری جو ایک مثال میں نے دی کہ اماؤنٹ بس ظاہر کم ہے لیکن روزی میں برکت ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے روزی میں برکت دی جاتی ہے. انشاءاللہ پھر اس سلسلے میں کبھی آپ کے سامنے اس پر بھی گفتگو کریں گے. ابھی آپ کو استخارہ بھی کر کے آپ نے چونکہ کہاں ہے تو استخارہ بھی کر کے عرض کرتے ہیں، روزی میں برکت کے لیے آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جس سے سب آپ کچھ استخارے فرما لیں. ایک تو ایک بے اولادی کے متعلق انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں، بے اولادی ہیں، تو ایک وہ بھی ہیں اور ساتھ میں وزن کے متعلق بھی انہوں نے سوال کیا. بے اولادی کے لیے آپ کیا فرمائیں گے کہ عمل کی برکت سے کچھ اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے؟ اللہ پاک انہیں صاحب اولاد بنائیں. آمین. اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے اسلامی میاں بیوی دونوں جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے 300 مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ الکریم آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ایک آسان ایک چھوٹا عمل بھی آپ کو عرض کر دوں کہ دونوں شاید یہ عمل کریں. 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا اولو یا اولو یا اولو یا اولو اس کا آپ پڑھنے کا آپ معمول بنائیے. 40 دن تک اس کو پڑھیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. عز و جل. اچھا دیکھیں وزن جو بڑھتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. وزن اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس پر بھی اگر ہم عمل کریں نا کہ ہم اپنے بھوک کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ ہم کھانے کے لیے رکھیں، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کا ہو یعنی آکسیجن وغیرہ لے. تو یعنی ایک ہی حصہ پیٹ کا بھوک کا یہ ہم کھانے پر سے بھرے، بقیہ دوسرے حصے میں پانی ہو. یعنی ایک سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. ویسے حدیث پاک روایت یہی ہے کہ بھوک کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا ہو. تو یہ 3 حصے میں ہماری جو ہے وہ بھوک ہونی چاہیے. ایک چیز تو یہ. دوسرا بعض اوقات جو ہے نا وہ اگر یہی کھانے اور پینے کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے تو کھانے میں کمی کریں گے تو انشاءاللہ وزن بھی آپ کا کم ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر مزید اگر بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نا کسی بیماری کی وجہ سے یا ٹینشن کی وجہ سے بھی انسان کا
بدن پھولتا ہے. یہ موٹاپا نہیں ہوتا, یہ ایک طرح کا بدن کا پھولنا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیں, جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے. اور بعض ڈائٹ کے نا ایک کچھ نالج رکھتے ہیں, ایسے لوگوں سے ڈائٹ بھی لے لیں کہ کیا کیا جائے تو ہمارا وزن کم ہو سکتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک اسی ڈائٹ سے متعلق ایک بڑی پیاری کتاب ہے, وزن کم کرنے کا طریقہ. یہ یا موٹاپا کم کرنے کا طریقہ, وزن کم کرنے کا طریقہ نام ہے کتاب کا. اس میں نا امیر اہل سنت نے پوری ڈائٹ لکھی ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے, کیا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے بادی کی چیزیں امیر اہل سنت نے لکھی ہے, آلو ہے, گوبھی ہے, اس سے پرہیز کی جائے. پیزا, پراٹھے, تلی ہوئی چیزوں سے ہم پرہیز کریں. پھر صبح کے ناشتے میں کیا کھانا چاہیے, اس کے کتنی دیر کے بعد میں کون سی غذا ہم نے استعمال کرنی چاہیے. یہ ایک پورا ڈائٹ کا ایک پورا پلان ہوتا ہے. یہ اگر استعمال کیا جائے گا تو انشاءاللہ الکریم آپ کا جو ہے وہ وزن بھی کم ہو جائے گا. البتہ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے صبح میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ گرم پانی نہار منہ یہ پینا ہے, کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر 1 یا آدھا نیمبو نچوڑ کر روزانہ یہ پانی پیے. اور پھر دوپہر ناشتہ بھی کرنا ہے, اس کے کچھ دیر کے بعد میں پھر ناشتہ بھی کیا جائے. ناشتے میں کیا کرنا ہے وہ بھی لکھا ہے. پھر دوپہر کے کھانے کو سلاڈ پر اکتفا کر لیں, یعنی دوپہر کا کھانا کھانے کی جگہ سلاڈ استعمال کریں. جیسے ککڑی ہے, گاجر ہے, اور کچھ پتے بھی آتے ہیں سلاڈ میں, پودینہ ہے, اس طرح کی چیزیں استعمال کی جائے. اور اگر پھر عصر کے وقت میں اگر بھوک لگے تو 50 گرام چنے استعمال کر لیں, تھوڑے چنے کھا لیں. اور رات کے کھانے میں بھی چاول کو اوائڈ کریں اور کچھ روٹی, یعنی 2 روٹی امیر اہل سنت نے تحریر کی ہے, 2 روٹی کھائیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی اور دھیرے دھیرے آپ کا ویٹ اللہ پاک نے چاہا تو کم ہو جائے گا. مزید اس کو میں نے جو کتاب کا کہا ہے, اس کو بھی آپ چاہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر لیں, یا دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ, دعوت اسلامی انڈیا کی برانچ ہے مکتبۃ المدینہ, اس سے بھی یہ ہدیۃً حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں پورا ڈائٹ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی شعیب بھائی, کچھ استخارے کرنے تھے, کیا فرمائیں گے آپ؟ جی, احمد رضا بھائی کا استخارہ کیا گیا. یہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں, تو ان کے استخارے میں اثرات کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. دوسرا استخارہ ساجد بھائی, ان کا استخارہ کیا گیا, روزی میں برکت نہیں, پیسے کماتے ہیں لیکن رک نہیں پاتے ہیں. استخارہ کیا گیا, استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. دیکھیے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک, روحانی علاج بھی ان کے لیے جو طبیعت خراب ہے اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے, اثرات کا اشارہ بتایا آپ نے. اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آصف زدہ چلتا پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو سکے جتنا پڑھ سکے پڑھ لیں. یا اللہ یا حی یا قیوم, یا اللہ یا حی یا قیوم, اس کی کثرت کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ بھی پڑھتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اثرات کے جو معاملات ہیں اور جو طبیعت وغیرہ خراب ہو رہی ہے, اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں ساجد بھائی ہیں کہ ان کی روزی میں برکت, پیسے کما تو رہے لیکن رک نہیں پا رہا ہے. تو اس کے لیے کرنا یہ ہے, آپ نے عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک کے آپ نے جتنا ہو سکے یہ مبارک نام کا ورد کرتے رہے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کی روزی میں خوب برکت ہوگی, آپ کا کاروبار بھی چمکے گا. کرنا یہ ہے, آپ نے پڑھنا یہ ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یہ 5 مبارک نام ہے, اس کی کثرت سے پڑھتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت سے آپ کا کاروبار چمکے گا بھی, آپ کے رزق میں خوب برکت بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی چلتے ہیں کچھ آڈیو سوالات کی طرف. جی سوالات دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد آباد سے بول رہا ہوں. میرے گھر میں ابھی چند مہینوں سے نہ اتفاقیاں نہ چاکیاں ہو رہی ہیں, تو برائے کرم اس کا کوئی اگر روحانی علاج ہو تو عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم ہمارے گھروں سے ناچاکیاں دور فرمائے, گھر امن کا گہوارہ بنائے. انشاءاللہ آپ کو گھریلو ناچاکیوں کے لیے پیارے پیارے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی مزید سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارسلان ہے, مجھے باباسر کی بیماری ہے, میرے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے.
صحیح، ٹھیک ہے ارسلان بھائی، اللہ پاک آپ کو اس سے شفا عطا فرمائے. روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں آپ کو، اور گھریلو علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کرتے ہیں. جی مزید سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیع ہے. میں FGN چینل سے ایک سوال ہے کہ میرے گھر والوں پہ بد نظریں رہتی ہے، اس کے لیے آپ کوئی بھی روحانی علاج بتا دیں. ٹھیک ہے، نظریں بد رہتی ہیں گھر والوں پر، آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں تاکہ گھر والوں کی نظر بد ختم ہو جائے. جی چلتے ہیں جو سوالات کیے گئے ہیں ان کے روحانی علاج کی طرف. جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ میں چاہوں گا کہ شعیب بھائی اس میں کیا فرمائیں گے. ایک تو کوئی عمل ایسا جو ایک بیان کیا گیا ہے کہ گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور جب اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر گھر کا سکون بھی، گھر کا چین بھی، یہ سب برباد بھی ہوتا ہے. گھر میں جانے والے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ چاہے لڑائی کسی کے بھی بیچ ہو، چار لوگوں میں پھر ہنسی بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں کے درمیان میں گھر میں ہونے والے بھید جو ہے وہ بھی کھلتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ جی اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے گھر کے تمام افراد جو ہے نا 5 نمازوں کے بعد میں آپ نے 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو اس کا ورد کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے گھر کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں یا آپس میں کسی کی بن نہیں رہی ہے، آپس میں معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے اس عمل کی برکت سے جو گھر کی پریشانی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا سید صاحب، یہ انہوں نے تو ویسے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ تو ہے جیسے انہوں نے ایک بتایا، تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہو یا باپ بیٹے میں ہوتا ہو یا گھر کے کوئی بھی فرد میں، لیکن کیا بطور خاص میاں بیوی میں اگر نہیں بنتی ہیں، اور اس کے لیے کہ اگر میاں بیوی میں اگر نہیں بنتی ہیں تو اگر جیسے بیوی جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی صحیح ہوتی ہے، شوہر کا مزاج اچھا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر تو اچھا ہے، بیوی کا مزاج صحیح نہیں ہے، تو ایسا کوئی عمل کہ کرے تو پھر سامنے والے کا مزاج صحیح رہے اور لڑائی نہ ہو. جی اس کے لیے آپ جو ہے نا 100 مرتبہ جو ہے یا اولو یا اولو یا اولو اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اگر اللہ نہ کرے شوہر کے ساتھ اس طرح مسئلہ ہے تو بیوی پڑھ لیں، تو شوہر کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ایک عمل اور یہ بھی کر لیجئے، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، یہ 20 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ. جب آپ بستر پر جائیں سونے کے لیے تو آپ یہ عمل کر لیں اور بغیر بات چیت کیے آپ سو جائیے. اللہ نے چاہا تو آپس میں صلح ہو جائے گی، کوئی بھی ناراضگی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. یا مانع یا موتی 20 بار بستر پر بیٹھ کے پڑھنا ہے، پھر بغیر بات چیت کے سو جائے. تو اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہے تو اللہ نے چاہا تو اتفاق ہو جائے گا انشاءاللہ. بواسیر کے حوالے سے کچھ روحانی علاج جاننا چاہ رہے تھے، کچھ گھریلو علاج بھی اگر ہے تو کیا فرمائیں گے سید صاحب؟ روحانی علاج، گھریلو علاج. جی بواسیر کے تعلق سے جو ہے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ انجیر استعمال کریں. جی ہاں، 6 ماہ تک روزانہ 3 انجیر اور اتنی وزن کا اگر ادرک کا جو ہے مربع نہار منہ کھائیے تو انشاءاللہ الکریم جو ہے بواسیر میں جو ہے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی جو بھی تکلیف ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا یہ بواسیر کے اسباب جو ہے نا یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بواسیر کے اسباب جو ہیں وہ اپنی کتاب گھریلو علاج میں تحریر فرمائے. اس کے 3 اسباب امیر اہل سنت نے بیان کیے، جس میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنے والے کو بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے. اس کے لیے امیر اہل سنت، اور یہ سائنس کی بھی اپنی ریسرچ ہے، میڈیکل طور پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے میں اگر کوئی کسی کا کام ایسا ہے کہ 8 گھنٹے وہ ایک مقام پر بیٹھ کر کرتا ہے، جیسے IT فیلڈ والے عموماً کرسی پر اور کمپیوٹر کے سامنے ہی کام کر رہے ہوتے تو بیٹھے رہتے ہی، تو ان کو چاہیے کہ ہر گھنٹے میں 5 منٹ کے لیے اٹھ کر چہل قدمی کرے. اب یہ اس پہ ایک پورے شرعی مسئلہ رہنمائی بھی آپ کو پھر لینی ہوگی کہ اگر اس طرح سے کرتے ہیں اور کمپنی کے جو مالکان ہیں اگر وہ اس کو اتفاق نہیں کرتے، منع کرتے کہ آپ نے 8 گھنٹے اٹھنا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا. میں خیر اس پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ہر گھنٹے میں 5 منٹ چہل قدمی کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ
آپ کی صحت انشاءاللہ اچھی رہے گی. تو یہ زیادہ دیر بیٹھ کر کرنے کی وجہ سے بھی، اور ایک یہ ہے کہ گرم کھانا کھانے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بواسیر کی بیماری کا خطرہ رہتا ہے. تو ناظرین کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے عمل سے بچے، یعنی اتنا گرم کھانا نہ کھائے، نارمل ایسا ہو کہ بس منہ میں ڈالے تو اس کے چٹکے نہ لگے، اس کی گرماہٹ محسوس نہ ہو، ایسا کھانا ہو تو پھر ایسا کھانا کھانا چاہیے. اور انجیر کا استعمال جو بواسیر کے مریض ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. زیتون کے استعمال کے متعلق بھی آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور لگاؤ کہ یہ مبارک درخت میں سے ہے، اس طرح کا فرمان ملتا ہے. اور ایک روایت تو یہ بھی کہ 70 بیماریوں سے زیتون میں شفا ہے. تو زیتون کا مریض، بواسیر کا مریض اگر جیب ساتھ دیتا ہے اور زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کر سکتا ہے، اس کو تو کچا بھی کھایا جاتا ہے، یعنی تیل جیسے روٹی وغیرہ کے اوپر بھی لگا کے کھائیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ بواسیر کے لیے بھی اس میں انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہو جائے گا زیتون کے استعمال سے انشاءاللہ. پھر سے ہم نے کل کے اپنے پروگرام میں ایک روحانی علاج بھی بیان کیا تھا کہ جس کو بواسیر ہیں، چاہے وہ خونی ہو یا بادی بواسیر ہیں، تو اس کو چاہیے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. اور اس طرح پڑھنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں سورہ الم نشرح کی مکمل صورت پڑھے، اور پھر بقیہ جیسے رکوع کرنا ہے، سجود کرنے ہیں، وہ کرنے کے بعد میں جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں پھر وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ الم تری کیف فعل، سورہ فیل یہ پڑھیں. پھر 2 رکعت جیسے اپنی یہ بھی رکعت مکمل کر لیں. سلام پھیرنے کے بعد 70 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. یہ استغفار کے کلمات ہے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ. اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ. 70 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار کے بہت سارے کلمات بیان کیے جاتے ہیں، جس میں سے یہ والے ہی کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے جو ابھی سید صاحب نے پڑھ کر بتایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ. یہ مکمل اسی انداز سے 70 بار پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کریم سے دعا کرے. یہ کنٹینیو جب تک آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ میرا مرض ختم ہو گیا تب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے. بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو افاقہ محسوس ہوگا انشاءاللہ. اچھا، گھر والوں کو نظر بد کا احساس ہوتا ہے کہ گھر والوں کو نظر لگ رہی ہے، یعنی اس کا احساس یوں بھی ہوتا ہے سید صاحب اور شعیب بھائی کے بار بار طبیعت خراب ہو رہی ہے، بار بار حادثوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے. اور ویسے نظر کا لگنا حق بھی ہے. تو نظر بد اگر کسی کو لگتی ہے تو اس کے لیے کوئی علاج، کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ؟ جی، جس کو اگر نظر لگی ہو تو یہ آیت جو نا پڑھ کر اگر دم کر دی جائے تو اللہ نے چاہا تو نظر کا معاملہ جو ہوگا وہ نظر سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا وصبہا، اس کو پڑھ کر آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر بد دور ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کلمہ پاک کا یہ جز ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل. کچھ یوٹیوب پر موصول ہونے والے سوال، واٹس ایپ پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ واٹس ایپ پر بھی کچھ سوالات ہمیں ملے ہیں. واٹس ایپ کے سوالات کو انشاءاللہ سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال تو ہمیں یہ موصول ہوا ہے، استخارہ کروانا چاہتے ہیں شاید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام صبا، امی کا نام سمینہ. رشتے کے حوالے سے استخارہ کرنا تھا، رشتے نہیں آ رہے، کہیں رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ رکاوٹ ہے کیا رشتے میں؟ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ کہ رشتے آتے ہیں اور طے نہیں ہوتے. یہ جو بتانا چاہ رہے شاید ان کو رشتے بھی نہیں آتے تو صورت بن نہیں پا رہی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں اور رشتہ ہو جائے اس کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے حق میں. مزید ایک سوال جو یوٹیوب پر واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے. السلام علیکم، میرا نام ساجد ہے، میری ممی کا نام حمیدہ ہے، مجھے استخارہ کرنا ہے، میں جو بھی کماتا ہوں. یہ تو ہمیں یوٹیوب پر بھی یہ سوال موصول ہوا تھا، جو بھی کماتا اس میں کچھ نہیں بچتا، تو اس کا تو استخارہ کر کے بتا دیا گیا نا. جی، نظر بد کا اشارہ تھا، روحانی علاج بھی بتا دیا گیا ہے. تو
ایک مزید سوال ہے کہ ابھی ہمارے بھائی کی شادی ہوئی ہے، نام ہے کیف، ان کو بہت بری نظر لگی ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے کیف بھائی کا نکاح ہوا ہے اور ان کو نظر لگ گئی ہے، تو اس کے لیے ابھی نظر بد سے حفاظت کے لیے اور نظر بد ختم کرنے کے لیے روحانی علاج بیان ہوا ہے۔ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے، اور جو منظور ہے جس کو نظر لگی ہے وہ اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ اس کی نظر ختم ہو جائے گی۔ میں ایک ایسا عمل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ نظر بد لگنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ ریفرنس نوٹ فرما لیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہیں، پارہ 29 یعنی 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ آپ کو ریفرنس بھی عرض کر دیا گیا ہے قرآن پاک سے، یہ آیت دیکھ کر مختصر سی آیت ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے یا اسکرین شاٹ اپنے موبائل میں رکھ لیں، اور اس کو آپ روزانہ دن میں کسی بھی وقت یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ کتابوں میں ہے کہ یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے اکسیر ہے۔ ایک تو ہے کہ نظر لگ گئی اب وہ ختم کرنا، ایک ہے کہ عمل ایسا کیا جائے، یعنی کچھ روحانی علاج ایسے کیے جائے کہ پھر نظر بد سے بھی بچا جائے، تو یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ عمل۔ تو آپ یہ بھی کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ جی، کچھ یوٹیوب کے سوالات بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال جو ہمیں یوٹیوب پر اب موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم، میرا نام سمیر ہے، میرے پیٹ میں درد رہتا ہے گیس ایسیڈیٹی کی وجہ سے، تو کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ پیٹ کی تکلیف ہے، گیس ایسیڈیٹی درد وغیرہ رہتا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ اور مزید ایک عمل یہ بھی ہے کہ یا محیی یا محیی یا محیی 7 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں۔ اگر اللہ نہ کرے گیس کی پرابلم ہے، اگر کچھ مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ الکریم حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی شعیب بھائی استخارے کرنے تھے۔ جی، صبا ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارہ یہ بتا رہے تھے کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، تو استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے جادو جنات کے معاملات نہیں، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے، ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، آپ نے روزانہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے، حامیم لا ینصرون۔ آپ نے یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے جی، مزید ایک یوٹیوب پر جو سوالات موصول ہو رہے ہیں انہی میں سے ایک سوال مزید شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ماموں کی طبیعت خراب رہتی ہے، بیمار رہتے ہیں، کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجئے اور استخارہ کر دیجئے۔ نام جاوید حسین اور ماں کا نام نور بانو ہے، شکریہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو شعیب بھائی آپ نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ ان کا استخارہ بھی کرنا ہے اور روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے۔ مزید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی کا استخارہ کرنا ہے، نام ہے فرحانہ، ماں کا نام شبانہ، لیکن انہوں نے کیا استخارہ کرنا ہے وہ ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ اگر دیکھ رہے ہیں اب بھی تو آپ کیا مسئلے میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں، پرابلم بھی ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے شوہر کا نام شمشیر، ان کی والدہ کا نام نور جہاں۔ میرے شوہر کی بہت بڑی اماؤنٹ میرے بھائی کے پاس ہے، وہ دے نہیں پا رہے کیونکہ وہ قرض میں ہے۔ ٹھیک ہے سید صاحب، قرض یعنی یہ ہے کہ دینا تو چاہتے لیکن اب پیسے ہی نہیں ہیں، اسباب ہی نہیں ہیں، اور شوہر کی رقم پھنسی ہوئی ہے، تو بچوں کے ماموں چاہتے ہوں گے دینا لیکن نہیں دے پا رہے ہیں، تو کوئی ایسا عمل کہ دونوں کا کام بن جائے نا، پھر ان کے پاس پیسے آ جائے تو یہ ان کو دے دے تو ان کا بھی کام نکل جائے،
قرض سے نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی، قرض کی نجات کے لیے ان کے لیے یہ ہے کہ آپ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا فرمائیں، اور اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد جو ہے نا 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ القریش لإیلاف قریش مکمل صورت ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کو پڑھیں، دعا کیجئے، مدت تا حصول مراد، یہ کنٹینیوسلی آپ کو عمل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ الکریم ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی، کچھ آڈیو سوالات سلسلے میں شامل کرتے، کچھ سوالات دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سے یہ درخواست تھی کہ گھر کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت آزمائش ہو رہی ہے، تو کوئی نئی روزی مل جائے، یعنی کوئی نئی روزی کا سبب حاصل ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظائف یا کوئی دعا بتا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ نئی روزی شاید کئی جاب کرتے ہوں گے لیکن اس سے گزارا شاید نہیں ہو پا رہا، یہ شاید آپ کہنا چاہتے ہیں، تو نئی جگہ آپ ٹرائی کر رہے کہ سیلری بھی زیادہ ہو اور پھر گھر کا گزارا بھی ہو جائے، شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، تو نئی جاب کے لیے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امین اتاری ہے، ایک اسلامی بھائی ہے جن کو کافی ٹائم سے پیٹ کی تکلیفیں ہیں، ڈاکٹر سے رپورٹ وغیرہ کروائی تو رپورٹ میں کینسر کا بتا رہے ہیں، برائے کرم ان کا کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیں اور ان کے لیے دعا بھی کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائے جملہ کینسر کی بیماری، بالخصوص ان کے پیٹ کے کینسر کی بیماری سے اللہ کریم ان کو جلد شفا عطا فرمائے۔ جی، سوال دیجیے۔ ایک اسلامی بہن ہے، رات میں ڈراؤنی خواب دیکھتا رہتا ہے، تو اس کے تعلق سے براہ کرم کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈراؤنے خواب سے نجات کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی، مزید ایک سوال دے دیجیے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے کوئی کچھ روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے۔ جی، چلتے ہیں، پہلے شعیب بھائی سے استخارے کا جواب لیتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے شعیب بھائی؟ کچھ استخارے تھے؟ جی، جاوید حسین بھائی ان کا استخارہ کیا کہ بتا رہے تھے کہ بار بار طبیعت وغیرہ خراب رہتی ہے، آپ کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دیکھیے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے کرنا یہ ہے جاوید بھائی، روزانہ آپ نے 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو اول آخر درود پاک کے ساتھ میں پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے، اس مبارک نام کی برکت سے آپ کی بیماری دور ہوگی، آپ کو صحت ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی سید صاحب، ایک نئی جاب کے لیے کچھ عمل کے کامیابی ملے، نئی جاب کے اسباب بن جائیں۔ اس کے لیے جو ہے آپ نماز کی پابندی فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مقروء وقت کے علاوہ جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 ٹائمز 182 بار پڑھیں۔ اول آخر درود شریف کے بعد پڑھ کر جو اپنے جائز حلال روزی کے لیے دعا کریں، آسانی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، انشاءاللہ الکریم کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ میں بھی ایک روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی مراد یہی ہے جو ہم نے ذکر کی تھی کہ آپ شاید نئی جگہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی اب آپ نئے کام کے لیے انٹرویو کے لیے جائیں گے، یعنی انٹرویو اس لحاظ سے بھی کہ ایک بڑی کمپنی میں جاتے ہیں تو اس کو انٹرویو کہا جاتا ہے، ورنہ جب آپ بات چیت کے لیے جائیں گے کسی کے پاس کام کے لیے، تو آپ نے یہ عمل کر جانا ہے۔ جانے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ پہلے ان تینوں حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین قاف، پھر اس کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسے آپ نے ایک بار پڑھنا ہے اور پھر آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا سلیکشن ہو جائے گا۔ یہ بھی عمل کر لیں آپ کو اس کی، یہ آپ کو اگر آپ دیکھ کر پڑھنا چاہے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں بہت سارے وظائف ہیں، بالخصوص رزق کے متعلق اس میں وظائف ہے، برکت کے لیے، جاب کے لیے۔ نام ہے چڑیا اور اندھا سانپ۔ اس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کی برانچ مکتبۃ المدینہ سے اس کو ہدیتاً خرید بھی سکتے ہیں۔ اس کے پیج نمبر 9 پہ یہ عمل مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، آپ اس میں سے دیکھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسلامی بہن نے بتایا ہے کہ کینسر کی تکلیف ہے، پیٹ کا کینسر ڈاکٹر نے بتایا ہے، تو اس کے لیے کہ کینسر کے مرض سے شفا مل جائے، اس کے لیے کوئی عمل؟ جی، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے اور ہمیں بھی کینسر کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے آپ جو ہے نا یہ روحانی علاج کر لیجیے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیم، 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پارہ 16 سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر لیجیے، اور پھر ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے۔ مریض جو ہے نا وہی پانی سارا دن پئیں۔ اچھا، یہ عمل آپ کو 40 دن تک بلا ناغہ جو ہے مسلسل آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اگر یہ مریض دم نہیں کر سکتا ہے تو پھر آپ دوسرے سے بھی پڑھ کر دم کروا کر پی سکتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ عمل آپ کر لیں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ نے جن کا ذکر کیا ہے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ جی شعیب بھائی، ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو اس کے لیے کہ خواب آنا بند ہو جائے؟ جی، اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے رات میں سونے سے قبل 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یہ پڑھ کر کے سو جائے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ڈراؤنے خواب وغیرہ بند ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پڑھائی میں دل لگے، اس کے لیے کوئی عمل سید صاحب؟ جی، پڑھائی میں اگر دل نہ لگتا ہو تو ہر نماز، 5 نمازوں کے بعد جو ہے آپ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان 101 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں جو ہے دل لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ یوٹیوب پر موصول ہونے والے سوالات، کافی سارے یوٹیوب پہ سوالات موصول ہوئے ہیں، انہی کو سلسلے میں شامل کرتے۔ ایک تو سوال تھا تھوڑا ہے عجیب سا پڑھنے میں، لیکن پڑھتا ہوں میں۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو آگ سے کھیلنا اچھا لگتا ہے، اور جیسے باتھ روم وغیرہ میں جاتی ہے تو بہت دیر تک پھر پانی سے کھیلتی ہیں، تو اس طرح کے بھی معاملات ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم عافیت نصیب کرے اور جو تکلیف ہے وہ دور کریں۔ ان کا استخارہ کرنا ہے شعیب بھائی۔ نام ہے بچی کا نبیرہ اور ان کی والدہ کا نام ہے نیلوفر، یہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے ہم عرض کرتے ہیں۔ اور مزید ایک سوال ہے، والدہ کو ہمیشہ گھبراہٹ بے چینی رہتی ہیں، استخارہ کر دیجیے گا۔ والدہ کا نام آسمہ خاتون اور ان کی والدہ کا نام شہزادی ہے، شہزادی بی بی ہیں، تو ان کو بے چینی اور گھبراہٹ بہت زیادہ رہتی ہے۔ مزید ایک سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام سمینہ، والدہ کا نام نور النساء۔ میری بہن کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، اسے بار بار پتری ہوتی ہیں، اس کا علاج کرتی ہیں پھر سے ہو جاتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کو اس کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، شاید یہ استخارہ بھی کروانا چاہتے جب انہوں نے اپنی والدہ کا نام ذکر کیا ہے۔ مزید ایک فیڈ بیک آیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے اپنا فیڈ بیک دیا۔ یہ کچھ استخارے کرنے ہیں شعبہ، آپ استخارہ کریں تب تک ہم کچھ فوری سوالات کے ساتھ۔ سمینہ کی امی کا نام سمینہ ہے، ان کی والدہ کا نام ہے نور النساء، ان کو بار بار پتھری کی بیماری ہوتی ہے۔ جی، سوالات دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حنیف ہے اور میرے والد صاحب کی روزی میں برکت ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ روزی میں برکت کے لیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मेरा नाम जाफ़र अत्तारी है और मैं अर्ज़ ये कि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, नस दब रही है, दवाई भी की पर कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। बराए करम कोई रूहानी इलाज अता फरमाए और दुआ भी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक फजल और रहमत फरमाए, अल्लाह पाक आपके कमर की तकलीफ़ दूर फरमाए। जिससे सब क्या फरमाएंगे? एक तो रोज़ी में बरकत के लिए उन्होंने कहा है, वालिद साहब की रोज़ी में बरकत हो जाए उसके लिए कोई अमल। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी हर रात सूरतुल वाक़िआ पढ़ेगा वो कभी फ़क्र व फ़ाक़ा में मुब्तला ना होगा। क्या बात। तो आप ये कुरान पाक की सूरह 27वें पारे में है, इसको आप सूरह मुबारक आप पढ़ा करें, इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकतें हासिल होंगी। इसी के साथ साथ जो है आप जो है पाँचों नमाज़ों की पाबंदी भी करें और ख़ुसूसी तौर पर फ़जर की जो नमाज़ है, फ़जर की नमाज की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु इसको आप पढ़ें। यह अमल आपको 41 दिन तक करना है। आप बिला नागा इसको अमल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप अमीर कबीर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक जो हमें व्हाट्सएप पर एक सवाल मौसूल है, सिर्फ रूहानी इलाज जानना है इनको कि एक कम उम्र की बच्ची हैं, इन्होंने जो लिखा है यानी अपनी बहन का ज़िक्र किया है, छोटी हैं और कैंसर की बीमारी डॉक्टर ने बताई है। जी, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। एक वजीफ़ा चाहिए, दुआ भी करानी है, अल्लाह करीम आपकी बहन को शिफा अता फ़रमाए, अल्लाह पाक जुमला बीमारियाँ दूर फरमाए, बिलखुसूस कैंसर की बीमारी दूर फरमाए। तो ये क्या फरमाएंगे? एक तो आपने अभी रूहानी इलाज कैंसर के लिए बयान किया, क्या मज़ीद और कोई रूहानी इलाज भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है ना 21 डेज़ 21 दिन तक आपको अमल ये करना है। अवल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ में 111 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ें और दुआ कीजिए, मरीज़ पर दम भी करें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें आप पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जो एक कमर में दर्द है और नस दब गई है, इसके लिए? जी, इसके लिए जो है आप जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर पर दोनों हाथ पीछे रख कर जो है या अल्लाहु या हकीम, या अल्लाहु या हकीम 21 टाइम्स अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3 बार पढ़ना है और कमर पर हाथ रख कर पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल करीम जल्द ही आपको ये आराम आ जाएगा। शिफा मिलने तक रोज़ाना ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह। जी शुभ, कुछ इस्तिखारे करने हैं? जी, नबीरा बिनते नीलोफ़र ये बता रहे थे कि मेरी बच्ची आग और पानी वगैरह से खेलती है। इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में जो है ना असरात का इशारा बताया जा रहा है, जिन्नात की शरारत है। दूसरा था अस्मा खातून बिनते शहज़ादी बीबी, तो इनका ये था कि बेचैनी, घबराहट, उलझन वगैरह होती, तो इनके इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है। और तीसरा था समीना बिनते नूरुन्निसा, ये बार बार बीमार पड़ जाते, पथरी वगैरह का मामला है इनका, तो आपका भी इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा है। ऐसा कुछ भी किया कराए, जादू जिन्नात के मामलात नहीं। देखिए हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मसला याद रखे, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। ठीक है, इनके लिए रूहानी इलाज भी अता फरमा दें। इनके लिए करना ये नबीरा, ये करना ये है कि अब जैसे इन्होंने बताया कि इनकी बच्ची ये ऐसी ऐसी हरकतें करती है, तो आपने एक तावीज़ तैयार करना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु 41 मरतबा लिख करके या लिखवा करके ये तावीज़ बना लीजिए। अच्छा, ये सादे पेपर में लिखना है, ऐसी पेन से लिखे कि अगर इस पर पानी लग जाए तो ये मिट ना सके, यानी बॉल पेन वगैरह से लिख लीजिए, ज़ेर ज़बर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिख कर तावीज़ अच्छे अंदाज में बना लीजिए, बनाने के बाद इनको पहना दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से जो जिन्नात इनको परेशान कर रहे हैं, जो भी मामला है, अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपकी बच्ची पढ़ सकती है तो रात में सोने से कबल इनको या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु 100 मरतबा पढ़ाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी शरीर जिन्नात वगैरह परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद में ये था कि अस्मा खातून, ये घबराहट, बेचैनी, उलझन वगैरह का मामला था, तो इसके लिए करना ही आपने 60 मरतबा लाहौल शरीफ पढ़ना है,
اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھبراہٹ، الجھن، بے چینی وغیرہ آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں یہ تھا کہ سمینہ بنت نور النساء، ان کا یہ تھا کہ بار بار بیمار پڑ جاتے تو اس کے لیے کرنا یہ آپ نے 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھنا ہے، اپنے پر دم کر لے یا پانی میں دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے تندرستی کی طرف آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، پتھری کے مریض اگر یہ بھی کر لیں کہ ناظرین میں بھی اگر کوئی پتھری کی تکلیف میں ہے تو 46 ٹائم 46 بار لا الہ الا اللہ ایک سادے کاغذ پر آپ لکھ کر اس تعویذ کو پانی کی بوتل میں ڈال کر وہ تعویذ پتھری کا مریض پیتا رہے، جب چاہے تب پی لے، روزانہ پیتا رہے تا حصول شفا یہ کرتا رہے، یعنی جب بوتل کا پانی مکمل ہو جائے تو دوبارہ سے لکھ لے، پھر وہ تعویذ کو پانی کی بوتل میں ڈالے، اس کا پانی پیتا رہے، انشاءاللہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پتھری جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بھی عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ جو ہے وہ یوٹیوب کے بھی سوالات مزید جو موصول ہوئے ہیں، وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میری لڑکی کا نام سارہ ہے، والدہ کا نام شائمہ ہے، پڑھنے میں کمزور ہیں، قرآن شریف میں بھی پڑھنے میں کمزور ہیں، استخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج بھی بتائیے۔ میں چاہوں گا سید صاحب کہ اب یہ تو کمزوری بعض اوقات حافظے کی بھی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یا دوسری چیز ہوتی ہے دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ جب دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، بوجھل دل کے ساتھ پڑھتے تو کیا یاد کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں وہ یاد نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ان کے لیے میں چاہوں گا کہ چونکہ وقت بھی کم ہے، استخارہ بھی نہیں ہو سکے گا، تو کوئی روحانی علاج ان کے لیے اگر حافظہ مضبوط ہو جائے، ایسا کوئی عمل ان کا؟ ایک تو عمل تو بتایا کہ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے یا اللہ یا رحمان، صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لیے جو ہے بچی ہے وہ ہر نماز کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر جو ہے یا قوی یا قوی اس کو مسلسل پڑھیں انشاءاللہ الکریم، 11 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم، اس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے بولنے کا مرض ہے تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے یہی جو عمل ہے یا قوی اس کو کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو بولنے کا مرض ہے وہ انشاءاللہ دور بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ بھی موصول ہوا ہے کہ والد صاحب کا سبزی کا یعنی بھاجی کا بزنس ہے، لیکن ہمارے ابا قرضے سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں دعوت اسلامی کی، ہماری دعوت اسلامی انڈیا کی استخارہ کی سروس ہے، آپ چاہیں تو ان کا استخارہ ہمارے کال پر کرا لیں، صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ہماری یہ سروس کھلی رہتی ہیں، ہفتے کے 7 دن کھلی رہتی ہیں، تو آپ یہاں پر ہم سے رابطہ کر لیں، یعنی جینٹس کوئی رابطہ کرے ہم سے اور اپنے والد صاحب کے مسائل کا استخارہ کروا لے، یا والد صاحب خود ہمیں رابطہ کر لیں۔ اسکرین پر آپ اس کا نمبر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس پر نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر کے استخارہ کروا لیں۔ اچھا سید صاحب، روزی میں برکت کے لیے کوئی ان کو عمل عطا فرما دیجئے، بھاجی کی کاروبار میں ان کی برکت ہو جائے۔ جی، اس کے لیے آپ جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نماز حاجت، اور پھر جو ہے 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع اس کو آپ پڑھ لیں اور دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی دعا قبول بھی ہوگی، اپنی روزی میں برکت کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں۔ مزید آپ یہ بھی آپ عمل کریں کہ جب بھی آپ اپنے والد صاحب آپ کی سبزی فروش دکان پر جائیں تو یہ باوضو جائیں، اور پھر جو ہے 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ میں جو ہے 3 مرتبہ اول آخر درود شریف، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جو ہے آپ پڑھ کر اپنے جو تجارت کی جو بھی سامان ہیں اس پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ 3 منٹ باقی ہیں، کہ ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ والد صاحب 5 وقت کے نمازی بن جائے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے۔ سبحان اللہ، نماز کی پابندی کرتے رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیک بن جائیں تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا خبیر یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم نیک بن جائیں گے۔ اچھا، بے عمل شخص اگر وہ سویا ہوا اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اگر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، 3 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیں کہ وہ ان کی آنکھ نہ کھلیں، اور یہ عمل کر لیں 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص، تو انشاءاللہ الکریم نیک اس کا بن کوئی جائیں گے۔ وقت ہے یا
کوئی بھی وقت جب سویا ہو سویا ہوا ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا, ہم سب کے اعمال اچھے ہو جائے, گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما, نیکیوں میں دل لگا دے, ہم سب کو عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما. بیماری, تکلیف, پریشانی, آفت و بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو بیماری ہے وہ دور فرما دے, جو آفات میں ہم گھرے ہیں وہ آفتیں ہم سے دور فرما. جو بے روزگار ہیں آسان ذرائع سے روزی عطا فرما دے. جو روزی پر ہے بے برکتی کا شکار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب پر فضل و رحمت فرما. آج پروگرام میں جن جن لوگوں نے ہم سے اپنے مسائل کا ذکر کیا ہے تو سب جانتا ہے. یا اللہ پاک کوئی بیمار تھا, کسی کو کینسر کی تکلیف تھی, کوئی شادی کا منتظر تھا, کسی کو بے اولادی کا مسئلہ درپیش تھا. یا اللہ پاک تو سب کے مسائل حل فرما دے, سب کی دعاؤں کو قبول فرما, سب کے بیماروں کو شفا عطا کر. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے, کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.